اسی اعتبار سے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ البقرہ کی یہ آیت مکمل پڑھی گئی. اس کا نشان ہے 152. مالک دو جہاں خالق ارض و سما نے اس آیت میں دو ہی پیغامات دیے ہیں. ایک ذکر ہے اور دوسرا شکر ہے. ذکر اور ہے اور شکر اور ہے. جو ذاکر ہے وہی تو شاکر ہے. بھلا کب کہاں کوئی کافر ذاکر ہے، کب کوئی کہاں ذاکر کافر ہے. تو ذکر بھی وہی کرتا جسے شکر کی توفیق مل رہی ہو. اس لیے کہ ایک ہی آیت میں خدا نے سب کو جمع کیا ہے. فرکم، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. سوچئے کہاں ہم خدا کو یاد کریں اور کہاں خدا ہمیں یاد کرے گا. تو یہ یاد کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذکر کا ایک مطلب تو یاد، اور یاد وہ کرتا ہے اس کے بھول جانے کا مسئلہ ہو. اس سے آپ مجھ سے کہتے ہیں کربلا جائیے تو بھول مت جائیے گا، یاد رکھیے گا. تو یاد رکھنے کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں بھول جانے کا مسئلہ ہو. تو پروردگار نے انسان کو سمجھایا بھول نہ جانا، تم مجھے یاد رکھو گے اپنی محفل میں تمہیں یاد رکھوں گا اپنی محفل میں. تمہاری محفل تم جیسوں کی ہے، میری محفل مجھ جیسوں کی ہے. تمہاری محفل زمین پر ہے، میری محفل عرش اولا پر ہے. تو تم مجھے یہاں یاد کرو میں تمہیں وہاں یاد کروں گا. ذکر کی 3 اقسام ہیں. ایک ذکر لفظی ہے، ایک ذکر عملی ہے، اور ایک ذکر قلبی ہے. یا کوئی انسان یاد کرے زبان سے. ذکر لفظی کو آسان کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ایک ہے اسم خدا اور ایک ہے ذکر خدا. بعض نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ اسم خدا ہی ذکر خدا ہے، حالانکہ اسم خدا اور ہے اور ذکر خدا اور ہے. کیا مطلب ہے؟ اسم خدا کا مطلب خدا 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 کرنا، ذکر خدا کا مطلب خدا والوں سے خدا کو یاد کر لینا. کبھی اس معصیت کو چھوڑ کے اطاعت کرنا، یہ بھی ذکر خدا ہے. کبھی واجبات کے ساتھ مستحبات کو انجام دینا، یہ بھی ذکر خدا ہے. اور کچھ نہ صحیح مصلی پر بیٹھ کر خدا کی عبادت کے ساتھ ذکر خدا تسبیح ہے. فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ. خدا اگر یوں فرمائے کہ اے مومنو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، بہت زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ صبح یاد کرو، شام کو یاد کرو، رات کو یاد کرو، اپنے گھر میں یاد کرو، اپنی دکان پہ یاد کرو. یہ کہاں کہاں یاد کرتے. سلام ہو امام جعفر صادق پر علیہ السلام. آپ نے مشکل آسان کر دی. فرمایا اس آیت میں خدا نے ذکر کثیر مراد لیا ہے. تو ذکر کثیر ہو نہیں سکتا جب تک کہ در کوثر نہ ملے. کثیر کا تعلق قلیل سے کہاں ہو سکتا ہے؟ کثیر کا تعلق کوثر ہی سے تو ہوگا، تکاثر سے نہیں ہے. تکاثر اور ہے، کوثر اور ہے. یہاں بھی تولا تبرہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اگر مال کے جمع کرنے کا شوق ہو جائے تو تکاثر ہو جاتا ہے، اگر ولایت کے جمع کرنے کا شوق ہو تو کوثر ہو جاتا ہے. تو لفظ کثیر کو کوثر سے پوچھئے. امام اشارت فرماتے ہیں کہ نماز واجب کے بعد تسبیح سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی تلاوت کر. بھئی یاد رکھیے یہ طریقہ آپ کے علم میں محفوظ ہے کہ 100 مرتبہ ذکر خدا ہے اسم خدا کے ساتھ. یہ اسم خدا کہاں سے ملا ہے؟ یہ اسم خدا اسم فاطمہ سے ملا ہے. اسم فاطمہ اسم محمد مصطفیٰ سے ملا ہے. تو تلاش کرتے ہوئے چلیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اسم خدا سے ذکر خدا تک کا سفر ہے. 100 مرتبہ خدا کا نام لیا. کیسے نام لیا؟ اس کی صفات کے لحاظ سے لیا. کبھی اللہ کو اکبر کہا تو 34 مرتبہ پڑھا. کبھی اللہ کے لیے حمد کو بیان کیا 33 مرتبہ پڑھا. یہ کم کیوں کر دیا؟ راؤنڈ فگر کیوں نہیں ہے؟ کبھی خدا کا نام لیا سبحان کے ساتھ تو 33 مرتبہ پڑھا. یہ فیگر کون بتا گیا؟ یہ فیگر وہ بتا گیا جو کائنات کی فیگر بتانے والا ہے. میں اس کو آسان کر لیتا ہوں. آج تو ڈیجیٹل کا عنوان دور ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، اور بغیر نمبرنگ کے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اب تو اسکین کر کے بھی آپ اپنے مطلوبہ شے کے ان سے معلومات حاصل کر لیتے ہیں. نمبر کا سارا دخل ہے. جبلا میں کیا کروں، مجھے روک لیا ایئرپورٹ پر کہ آپ کے پاسپورٹ پہ جو نمبر ہے ویزے میں اس کے ایک نمبر کے ڈیجٹ کا فرق آ گیا ہے.
بھائی نمبر سے بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں تو وہی ہوں نا، کہ نمبر بھی سیم چاہیے۔ تو اگر یہاں کے ایئرپورٹ پر روک لیا جائے تو خدا اعمال کو اس ایئرپورٹ پر روک لے گا، جیسے سیدہ نے کہا تھا ویسے پڑھ کر آئے ہو، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اور چھوٹی سی صلوات سن لیجئے۔ اب آپ تو بہت مسائل کا شکار رہتے ہیں، کراچی والے ہیں نا، تو بار بار کراچی کے مسائل ممبر سے بیان کیے جاتے ہیں۔ میرا عنوان کراچی کے مسائل بیان کرنا نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پانی کا مسئلہ ہو جائے اور پانی کے لیے آپ چاہیں کہ بورنگ کروائیں، تو فیگر کے بڑے مسائل ہیں۔ کس علاقے پانی میٹھا ملے گا، کہاں تک پانی میٹھا ہے، اور کتنی گہرائی میں جانے کے بعد ملے گا۔ تو جیسے گہرائی میں جانے کے بعد پانی کی تلاش ہے، ایسے ذکر خدا میں ثواب کی تلاش ہے۔ فاطمہ سے بہتر گہرائی ذکر خدا کون جان سکتا تھا؟ ایک تسبیح دے دی، ذکر خدا کا خزانہ دے دیا۔ تو نماز کے بعد پڑھیں تو انداز الگ ہے۔ اور کہہ رہیے گا اگر کبھی ذکر کی ترتیب میں فرق ہو جائے تو یہ کینسل کر دیجئے گا، ثواب الگ سے ملے، گھبرائیے نہیں، یہ کینسل ثواب میں نہیں ہوگی، تسبیح کے عنوان سے کینسل ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ نے اللہ اکبر پڑھ دیا 35 مرتبہ تو یہ ذکر مطلق ہو گیا، ذکر تسبیح کے بجائے، اس کا ثواب الگ ملے گا۔ مگر تول کے نظام بتایا گیا امام کی روایت میں، اس میں آپ کو 34 مرتبہ ہی پڑھنا پڑے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ چلیے اس کو اور آسان کر دوں، کبھی رکوع سجود میں اگر آپ ذکر خدا پڑھنا چاہیں تو یاد رکھیے گا کہ ایک مرتبہ یا تو سبحان ربی العظیم وبحمدہ، 1 یا 3 یا 5 یا 7۔ اگر آپ نے نمبرز کو آؤٹ کیا، آپ نے 2 بار پڑھ لیا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، تو 1 مرتبہ ذکر مطلق ہو گیا، 1 مرتبہ ذکر رکوع ہو گیا۔ آپ نے سجدے میں ایسا کر لیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 یا 5 یا 7 یا 9 آپ نے 4 بار پڑھ لیا، تو 3 مرتبہ ذکر سجدہ ہو گیا، 1 مرتبہ ذکر مطلق ہو گیا۔ اس کا ثواب الگ ہے، اس کا حساب الگ ہے۔ میں فقہی مسئلہ بھی بیان کر گیا۔ اور اب آئیے رات کو سونے سے پہلے ذکر خدا، سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تسبیح کے بارے میں بالعکس بیان کریں گے کہ اب رات کو سونے سے پہلے ہر ایک مومن کو چاہیے، ہر ایک مومنہ کو چاہیے کہ تسبیح سیدہ پڑھ کر سوئے، تاکہ نامہ اعمال میں عبادت ذکر کثیر کا ثواب لکھا جائے۔ کیا کرے کہ پہلے سبحان اللہ پڑھے 33 مرتبہ، پھر پڑھے الحمدللہ 33 مرتبہ، آخر میں پڑھے اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ یا رات کو سونے سے پہلے ہے تو نماز واجب کا مسئلہ الگ، رات کو سونے کا مسئلہ، ذکر خدا کے لفظی ذکر خدا۔ اور اب آئیے اسی ذکر خدا کو سمجھاتے ہوئے دوسری منزل ہے کہ ذکر لفظی، ذکر لسانی کے بعد ذکر قلبی، کوئی دل سے ذکر خدا کرے۔ ہو سکتا ہے زبان سے کچھ نہ کہے، اسم خدا، ورنہ گونگے انسان کیسے ذکر خدا کرتے؟ ارے شکم مادر میں بچہ ذکر خدا کیسے کرتا؟ اللہ اکبر، کوئی اور کرے نہ کرے، مگر یہ تو بالکل واضح ہے کہ جس کو خدا اپنا بناتا ہے وہ شکم مادر میں ہو تب بھی ولی رہتا ہے، شکم کعبہ میں ہو تب بھی ولی رہتا ہے، دوش محمد پر ہو تب بھی ولی علی رہتا ہے۔ تو ایک ذکر لسانی ہے، ایک ذکر قلبی ہے، دل سے خدا کو یاد کرنا۔ اور دل کی تفصیل میں جاؤں گا نہیں، دل کو تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ قبلہ اگر کوئی گھر میں چائے بنا کے دے بغیر دل کے تو آپ کہتے ہیں یا تو اس میں چینی زیادہ ہو گئی یا دودھ کم ہو گیا، یا پتی زیادہ پکا دی گئی، تو آپ پلٹ کے کہتے ہیں دل سے بنائی ہوتی۔ تو پتہ چلا بیلنس کرنا، ذائقے کا آ جانا، اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو کبھی خدا کو یاد کریں زبان سے، کبھی خدا کو یاد کریں اپنے دل سے، اور تیسری اور آخری بات، کبھی خدا کو یاد کریں اپنے اعضاء و جوارح سے۔ آپ کے ہاتھ بھی، اللہ اکبر، آپ کے ہاتھ اطاعت خدا میں رہیں۔ مصلی بچھانا بھی ہاتھوں کی عبادت ہے، مصلی اٹھانا بھی
ہاتھوں کی عبادت ہے، مومن کا ہاتھ تھامنا بھی ہاتھوں کی عبادت ہے، ماں باپ کے ہاتھوں کو چومنا بھی انسان کے اعضاء و جوارے کی عبادت ہے۔ تو اعضاء و جوارے سے ذکر خدا کرنا، یہ تمام کے تمام ذکر خدا کی 3 منزلیں مکمل ہو رہی ہیں بھائی۔ ان تینوں کو آسان کرتے ہوئے ابھی مجھ سے پہلے جو منقبت خوانی کر رہے تھے، سبحان اللہ کیا وجاہت ہے کہ نام میں وجاہت ایسی سمٹ کر آ گئی ہے کہ کلام بھی خوبصورت تھا اور شخصیت بھی وجی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ان تینوں جملوں کو استعمال کیا۔ اب مشہور روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے۔ اللہ کے رسول کے گھر کا واقعہ ہو کہ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے آئے ہیں۔ حضرت عائشہ کے والد گرامی ہیں حضرت ابوبکر، اور اب آنے کے بعد ان کی شخصیت آپ سب جانتے ہیں کہ ملاقات بیٹی سے کر رہے ہیں، اور اتفاق سے اس وقت گھر میں موجود ہے اللہ کے رسول کے امیر المومنین بھی، تو ملاقات بیٹی سے کر رہے ہیں اور چہرہ علی کی طرف ہے۔ ایک آدھ دفعہ تو حضرت عائشہ نے اس بات کو محسوس کیا، سوال نہیں کیا۔ جب یہ بات کچھ طویل ہو گئی تو فرمایا اپنے بابا سے کہ بابا کیا بات ہے، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں، بات مجھ سے کر رہے ہیں، اور دیکھتے علی کے چہرے کو تو ارشاد فرمایا انہوں نے کہ میں اللہ کے رسول کی حدیث پہ عمل کر رہا ہوں۔ کون سی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں بابا بتائیے؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی ابن ابی طالب کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔ 4 چیزوں پر نگاہ کرنا عبادت ہے، ان میں سے پہلی بات تو آپ کے سامنے آ گئی، دوسری بات خانہ خدا کو دیکھنا عبادت ہے، تیسری بات کلام خدا کو دیکھنا عبادت ہے، چوتھی بات اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو اپنے گھر میں رہیں تو ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، یہ بھی روایت اللہ کے رسول کی حضرت ابو ذر بیان کر رہے ہیں۔ بیٹھے ہیں خانہ کعبہ کے صحن میں، مسجد حرام میں، کبھی کعبے کو دیکھتے کبھی مولود کعبہ کو دیکھتے۔ لوگ منتظر ہیں کہ ابو ذر کوئی حدیث سناؤ، ابو ذر مستقل دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہ عبادت خدا کر رہا ہو۔ کتنا حسین منظر تھا جب کعبے کے ساتھ متصل پیغمبر کا وجود تھا اور پیغمبر کے دوش پر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑ رہے تھے، تو کعبہ بھی ساتھ تھا اور مولود کعبہ بھی ساتھ تھا۔ اور کیا کہنے، اگر قرآن کی زیارت بھی عبادت ہو تو قرآن ساتھ ہو، علی ساتھ ہو، کعبہ ساتھ میں ہو، سب سمجھ میں آ گیا۔ لیکن عجیب بات ہے، والدین کو دیکھنا عبادت، اس پہ کوئی سوال نہیں ہے۔ جب بات امیر المومنین کی آئی تو سوال آ گیا، اتنا سا جواب ہے۔ والدین کو دیکھ کر عبادت خدا ہو سکتی ہے، اگر کعبے کو دیکھ کر عبادت خدا ہو سکتی ہے، اگر کتاب خدا کو دیکھ کر عبادت خدا ہو سکتی ہے، تو ولی خدا کو دیکھ کر عبادت خدا کیوں نہیں ہو سکتی؟ کتاب سمجھ میں آ گئی، گھر سمجھ میں آ گئے، اماں ابا سمجھ میں آ گئے، علی سمجھ میں کب آئیں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اب جب اللہ کے رسول کی خدمت میں جناب عائشہ پہنچی تو ان سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث ہماری ہے کہ علی کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت۔ تو سوال فرمانے لگی یا رسول اللہ، عبادت تو ایسی ہونی چاہیے نا جو ہر دور میں مستقل رہے، ایسی عبادت کیسے ہو جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو؟ کیا مطلب؟ کہ جب تک علی حیات رہیں گے یہ عبادت ہوتی رہے گی، اور جب علی حیات نہ رہیں گے تو یہ عبادت کیسے ہوگی؟ آپ مسکرائے، فرمایا پریشان نہ ہوئیے، اس کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ کیا مطلب یا رسول اللہ؟ کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اب سوال کیا جناب عائشہ نے، یا رسول اللہ ٹھیک ہے، اگر کبھی کوئی ایسا دور آ جائے یہ ذکر علی کرنا بس میں نہ ہو تو پھر یہ عبادت حاصل کیسے ہوگی؟ فرمایا عائشہ سے گھبرائیے نہیں، اس کا بھی انتظام ہے۔ وہ انتظام کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا علی کی محبت بھی عبادت۔ اللہ اکبر! کیا مطلب ہے؟ کہ سامنے ہو تو دیکھو عبادت، اور زبان سے کہنے پر پابندی ہو یا نہ بول سکو تو محبت کرو عبادت۔ تو تینوں عبادتیں جمع ہو جائیں گی اگر زبان پر علی ہوگا، نگاہوں میں چہرہ علی ہوگا، اور دونوں ہاتھ اٹھا کے سلام خدمت علی ہوگا۔ نہ جانے دے گی نجف شوم یہ قسمت، ملیں گے قبر میں مولا سلام کر لیں گے۔ تو تینوں عبادتیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فاذکرونی اذکرکم
वशकुरूनी वला तकफुरून, याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। खुदा याद कैसे करता है? रहमतों के जरिए से। खुदा याद कैसे करता है? मग़फ़िरतों के जरिए से। खुदा याद कैसे करता है? खुदा याद करता है नेमतों के जरिए से, बलाओं को टाल कर, मुसीबतों से निकाल कर, हयात बढ़ाकर, बीमारी मिटाकर, गुर्बत को फना करके वो तुम्हें याद कर। तुम उसे याद करते हो गुर्बत में, मुश्किलात में, परेशानियों में। तुम उसे याद तो करो बाजारों में, तुम उसे याद तो करो अपनी महफिलों में, तुम उसे याद तो करो अपने घर की तन्हाइयों में, याद तो करो नमाज शब में।